معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو پیغام کے اندر سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب سید اقرار الحسن کو، جنہوں نے عصر حاضر کے بہت بڑے فتنے کو بے نقاب کیا، جو کہ عرصہ دراز سے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، جو کہ دین کے نام پر ولایت، شریعت، طریقت اور ختم نبوت کے نام پر لوگوں سے مال لوٹ رہا تھا، ان کے ایمان کو ضائع کر رہا تھا، جسے حق خطیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یقیناً عصر حاضر کے فتنوں میں یہ بہت بڑا فتنہ تھا اور خود اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ عزیزو، کیا رب کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو نوسر باز ہوں، دھوکے باز ہوں، لوگوں کا مال لوٹنے والے، دھوکہ کرنے والے، فراڈ کرنے والے، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، بلکہ شریعت کی ابتدائی چیزوں کا جنہیں علم تک نہ ہو، لیکن صرف دین کے نام پر لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں؟ یاد رکھیے، یہ رب کے ولی نہیں ہوتے، بلکہ رب کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو چلتی پھرتی قرآن و سنت کی عملی تصویر ہو، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، نماز کا پابند، بلکہ تہجد اور ہمیشہ باوضو رہنے والا، اسی طرح فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، نہ کہ دوسروں کا مال لوٹنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائیوں سے منع کرنے والا، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا، لوگوں کے ساتھ امانت داری، دیانت داری کے ساتھ معاملات کرنے والا، جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، یہ رب کے ولی ہوتے ہیں، نہ کہ وہ جن کا ظاہر کچھ باطن کچھ، دین کے نام پر لوگوں کا مال ہتھیانے والے، حالانکہ دیکھا جائے دین کے ساتھ دور دور تک ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، نمود و نمائش کرنے والے، یقیناً یہ رب کے ولی نہیں ہو سکتے۔ عزیزو، یاد رکھیے گا، ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے، ان کے پاس پوری ایک مارکیٹنگ ٹیم ہوتی ہے جو ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو قصے کہانیاں بنانے، سنانے اور لوگوں کو قائل کرنے پر ماہر ہوتے ہیں۔ یہ مرد و خواتین جس جگہ بھی جائیں، کسی جگہ سفر کریں، کسی پروگرام میں جائیں، کسی بیاہ شادی خوشی غمی کے اندر شریک ہوں، ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنے مرشد کی وہ کرامات بیان کریں کہ وہ یعنی فلاں کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا، اس کے پاس دم کروایا، تعویذ لیا، پھونک مروائی، ہر قسم کی بیماریاں دور ہو گئی۔ ہمارے دکھوں کے مارے ہوئے، بیماریوں کے اندر مبتلا لوگ پھر اس کی درگاہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنا مال بھی لٹاتے ہیں، عزتیں بھی لٹاتے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع بھی کرتے ہیں۔ عزیزو، ایسے لوگ رب کے ولی نہیں ہو سکتے۔ اگر ولایت کا معیار یہ نوسر بازی، دھوکہ بازی، کرتب دکھانا ہی ہے تو دجال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ جب دجال آئے گا ہمارے ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کے پاس تو اتنے اختیارات ہوں گے، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین اناج اگائے گی۔ یاد رکھیے، اسلام کے اندر ولایت کا معیار یہ نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کا دین دیکھا جائے گا، قرآن و سنت کا کتنا پابند ہے، یہ دین کے اوپر خود کتنا عمل کرنے والا ہے، پھر اس کے ظاہر و باطن کو دیکھا جائے گا۔ یہ نہیں کوئی بھی نوسر باز کرتب دکھانے والے کو ہم رب کا ولی مان لیں اور پھر سب کچھ اس پر نچھاور کر دیں۔ تو عزیزو، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائیے۔ اس سے پہلے بھی کئی مثالیں موجود ہیں جن کی درگاہوں پر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، بعد میں پتہ چلا یہ تو ایک دھوکے باز ہے، اس کا تو دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اسے تو خود دین کی بنیادی چیزوں تک کا علم ہی نہیں۔ تو عزیزو، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیجئے، وہی بیمار کرنے والا، وہی بیماری سے شفا دینے والا ہے، وہی پریشانیوں کے اندر مبتلا کرنے والا، وہی نجات دینے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب پر توکل، بھروسہ اور پورا یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ہمارے ایمان کو پختہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔